لیے معافی کا وقت جو ہے وہ متعین فرمایا. اور پھر جب شب جمعہ آئی یعنی آج ہی کا دن تھا، وہ شب جمعہ آئی تو آپ نے جو ہے وہ دعا فرمائی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. تو اب جو ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے خاندان جو ہے جتنے لوگ آپ کے خاندان کے جتنے افراد ہوا کرتے ہیں ان تمام کو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم ہوتا ہے کہ تمام کو یہاں لے آؤ. اب وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو ہے فقر و فاقہ میں کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے خزانے سے آپ کو کھلاؤں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی خود چاہتا ہے کہ تم سب یہاں پر آ جاؤ. لہٰذا جو ہے حکم سنتے ہی جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھائی گئے اور والد صاحب کو لانے کے لیے جو ہے وہ مصر سے جو ہے کنعان پہنچے، مدین پہنچے، اور پھر جو ہے وہ قافلے کی شکل میں وہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں پہنچتے ہیں، جسے قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ فلما دخلوا علی یوسف، جب تمام کے تمام جو ہے جناب یوسف کی بارگاہ میں آئے اور بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، آوا الیہ ابویہ، تو جناب یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے والد کو اپنے جو ہے دربار میں پناہ دی، اور وقالت خلو، اور فرمایا کہ داخل ہو جاؤ مصر انشاء اللہ آمنین. جناب یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ یہاں پر، یہاں چین و سکون ہے اور اطمینان ہے یہاں پر. جو ہے وہ اس طریقے سے جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا. اور پھر اس کے بعد ورفع ابویہ علی العرش، اور پھر اس کے بعد جناب یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے اپنے والدین کو عرش پر بیٹھایا، یعنی اپنے کرسی پر بیٹھایا، اور اس کے بعد وخروا لہ سجدا، اور تمام کے تمام جناب یوسف کو جو ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، گر گئے جناب یوسف کی بارگاہ میں. وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ جناب یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ ماجرا دیکھا اور جب یہ اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے متحقق فرما دیا، اور جب یہ بات فائنل ہو گئی، جب یہ بات ہو گئی کہ اب جو ہے بھائی اور والدین نے جناب یوسف کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا، ان کے سامنے اپنے سر کو رکھ دیا، تو اس کے بعد جناب یوسف نے فرمایا کہ یا ابتی، اے میرے والد گرامی، اے میرے والد بزرگوار، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا. اس کے بعد قد جعلها ربی حقا، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے سچ کر دکھایا، اسے حق کر دکھایا، اور تحقیق کہ یہ ہو کے ہی رہا، تحقیق کہ یہ ہو کے ہی رہا. وقد احسن بی، اور پروردگار عالم نے میرے ساتھ کتنا احسان کیا، کتنا احسان کیا میرے ساتھ. اذ اخرجنی من السجن، جب جو ہے مجھے جیل سے باہر کیا گیا. وجاء بکم من البدو، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں جو ہے وہ گاؤں سے بلوا لایا، تم جو ہے وہ گاؤں سے واپس آ گئے میرے پاس. یعنی اس طریقے سے بیان فرماتے کہ بے شک اسے میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکلوایا. قید میں جانے کے بعد آدمی کی امید ٹوٹ جاتی ہے کہ پتہ نہیں نکلوں گا کہ نہیں نکلوں گا، عمر قید تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ تبارک نے مجھ پر احسان فرمایا کہ قید سے نکالا، اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا. گاؤں تھے آپ، اب میرے دربار میں آ گئے. بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی. اس کے بعد کہ شیطان نے، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں ناچاکی پیدا کر دی تھی. یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، نہیں، شیطان نے اس میں بھی جو ہے انٹرفیئر جو تھا شیطان کا تھا. اگر شیطان وہ چال نہ چلتا تو بھائی یہ کام ہی کیوں کرتے؟ تو لہٰذا شیطان نے چال چلا اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی پیدا کر دی. ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا رب جو ہے میرا پروردگار عالم جسے چاہے اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، اس پر لطف و کرم کی بارشیں عطا فرماتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا ہے اور حکمتوں سے بھرپور ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے والد ماجد کو ان کے اہل و اولاد کے ان کو جو ہے وہ اہل اولاد کو بلانے کے لیے جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دو سواریاں اور کثیر سامان بھیجا کہ جاؤ جو ضرورت ہوگی وہاں لیتے جاؤ، اور جو ضرورت ہوگی وہ ضرورتوں کے ساتھ تم یہاں پر آ جانا. سواری بھی بھیجی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سواری کی کوئی تکلیف ان کو ہو، نہیں، آسانی کے ساتھ جتنی سہولت ہوگی اتنی سہولت دے کر آپ نے بھیجا کہ انہیں لے آنا، کوئی طرح کی کوئی دشواری سفر میں نہ آئے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل و عیال کو جمع کیا. مشہور قول کے مطابق جو ہے 72 یا 73 مرد اور عورتوں کی تعداد تھی. جتنے 72 مرد اور عورت تھے اور اتنے ہی مرد اور عورتیں تھیں، اس طریقے سے یعنی دونوں کے مد مقابل اتنے ہی تھے. جناب یعقوب علیہ السلام میں پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ 72 تھے اور 96 کی روایت تھی یا 92 کی روایت موجود تھی.
96 کی روایت موجود تھی. اس طریقے سے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر کے قریب پہنچے تو جناب یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے گھر کے میرے خاندان کے لوگ میرے فیملی ممبر آ رہے ہیں. بادشاہ سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے, اور 4000 لشکر اور بہت سارے مصری سواروں کو جو ہے ہمراہ لے کر جو ہے آپ اپنے والد مکرم کے استقبال کے لیے ریشمی پھریرے اڑاتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے روانہ ہوئے. شاہانہ, بھائی بادشاہ کے مہمان ہیں تو شاہانہ استقبال ہوگا, اور ایک زمانے کے بعد دو ملنے والے ہیں دو لوگ, تو کیوں نہ ایسا استقبال ہو. تو عظیم الشان استقبال ہوتا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کا سہارا لیے تشریف لاتے ہیں, بڑے بیٹے کو پکڑ کر آپ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں, اور جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی تو آپ نے دیکھا بڑے زرق برق سواروں پر جو ہے وہ سوار ہیں لوگ, اور صحرا سے چلے آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے یہودا, کیا یہ فرعون مصر ہے؟ کیا یہ اتنے لوگ سب آ رہے ہیں, کیا فرعون مصر تو نہیں ہے؟ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی, کیونکہ اس وقت مصر کے جتنے بادشاہ, میں نے پہلے کہا تھا کہ جتنے مصر کے بادشاہ ہوتے تھے وہ فرعون ہی ہوتے تھے. فروہ بادشاہوں کا ایک سلسلہ نسب تھا, وہ بادشاہ کے بعد بادشاہ, بادشاہ کے بعد بادشاہ, اس کے بعد بادشاہ. تو وہ جو بادشاہ تھے اس کے نسب کو, اس کے سلسلے کو فرعون کہا جاتا تھا. تو فرعون در فرعون, فرعون در فرعون جو ایسے ہی تھے. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا, جو دریائے نیل میں غرق ہوا, نام سے پہچانے جاتے تھے. وہ فرعون تو ایک ڈائناسٹی تھی, وہ بادشاہت تھی, حکومت کا نام تھا, اور اس میں سلسلہ در سلسلہ چلتا تھا, لیکن ناموں سے پھر جانا جاتا تھا کہ ان کے دور کا فرعون کون تھا, ان کے دور کا فرعون کون تھا, اس کا نام کیا تھا, اس طریقے سے. تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہودا, کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ تو عرض کیا نہیں, یہ تو آپ کے فرزند یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں, شاہانہ استقبال کے لیے. خیال رہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر یعنی وزیر اعظم تھے. مفسرین اکرام نے آپ کے لیے لفظ ملک کا استعمال کیا ہے, اور ملک مانے بادشاہ کو کہتے ہیں, اور قرآن پاک میں بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بادشاہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اب جو ہے اس کو کس طریقے سے سمجھا جائے, مفسرین نے اس کی تطابق کی ہے اور دونوں کو ملایا ہے کہ بادشاہ اگر یوسف علیہ السلام ہے تو وہ بادشاہ کون ہے جو اپنے منصب پر ہے. تو اب اس کی تعویل یہاں پر موجود ہے. تو بیان فرماتے کہ جس کا معنی بادشاہ ہے, ملک کا معنی بادشاہ, لیکن فرق اس طرح سے کر لیا جائے کہ آپ بادشاہ تھے اور ولید بن ریان بادشاہ اعظم تھا. آپ بادشاہ تھے, وہ بادشاہ اعظم تھا, بڑا بادشاہ تھا. بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو متعجب ہو کر دیکھ کر عرض کیا کہ ہوا کی طرف نظر فرمائیے, ہوا کی طرف دیکھیے. تو آپ کے سرور میں جو ہے شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ ملائکہ لیے ہوئے ہوا کے ساتھ وہ حاضر ہیں, جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے. ملائکہ کی تسبیح سے اور گھوڑوں کے ہنہنانے سے عجیب کیفیت پیدا ہوتی تھی. یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں اور شاہانہ استقبال ہوتا ہے. وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی, اور اتفاق کہ ایسا جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر جب دونوں حضرات علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ بیٹا باپ کو سلام کرے, طریقہ تو یہی ہوتا, لیکن یہاں پر ماجرا کچھ دوسرا تھا. تو جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجیے. حضرت یوسف کو منع کیا گیا کہ نہیں, آپ سلام نہیں کریں گے, سلام آپ کے والد کریں گے, وہ سلام کریں گے. والد مکرم کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیں. چنانچہ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ السلام علیکہ یا مذہب الاحزان, اے غم وغیرہ کے دور کرنے والے تم پر سلام ہو, غم اور تکلیف کے دور کرنے والے تم پر سلامتی ہو. یہ کس نے کہا؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام سے کہا. ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو خوشی کا یہ عالم تھا کہ فَعَانَقَهُ وَقَبْلَهُ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور ان کو بوسا لیا. تو پتہ یہ چلا کہ خوشی کے موقع پر گلے ملنا اور بوسا لینا یہ تمام چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ گلے ملنا اور بوسا لینا یہ نعوذ باللہ بدعت ہے, تو انہیں کہا جائے کہ کیا آپ نے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات, کیا ان کے واقعے کو آپ نے نہیں پڑھا؟ انہوں نے جو ملاقات کی تھی اس وقت کیا کیا تھا؟
تو یہ چیز خود بخود ظاہر ہو جائے گی. روایتوں میں بھی آیا کہ حضور علیہ السلام نے بھی ایسا کیا. اب اس کے بعد عید کے موقع پر گلے لگا کر جب ہم ملتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گلے نہیں ملنا چاہیے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ یہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کی موجودہ سنت رہی اور دو نبیوں کے درمیان رہا یہ, اور دونوں نے جو ہے خوشی کے مارے جو ہے وہ گلے لگ کر جو ہے ملاقات کی اور بوسہ لیا. جناب یوسف علیہ السلام کو جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے بوسہ لیا, اور اس طریقے سے جو ہے آگے بات ہوتی ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب پورا فرمایا. آپ نے بچپن میں جو خواب دیکھا کہ مجھے چاند سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, وہ خواب آپ کا پورا ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے تخت پر جلوہ گر کر دیا, اور تو یوسف علیہ السلام کو آپ کے ماں باپ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. خیال رہے کہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو زندہ کر کے قبر سے نکالا تھا تاکہ یہ بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر لے اور ان کا خواب سچا ہو جائے. روایتوں میں ایسا آیا. بہرحال اب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ شیطان نے ہمارے بھائیوں کے درمیان میں ناچاکی پیدا کر دی تھی. کتنے نبی ہیں, انتقام لینے کا پورا حق حاصل تھا, اس کے باوجود معاف کر دیا. اور کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے, یہ نہیں فرمایا کہ بھائیوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا, زیادتیاں کی تھی, بلکہ یہ کہا تھا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ناچاکی ہوئی تھی وہ شیطان کی طرف سے پیدا کردہ اختلافات تھے. دل میں ذرا بھی قدورت نہیں رکھی, بھائیوں سے کوئی اختلاف نہ رکھا, بلکہ بھائیوں سے ملاقات, محبت و الفت کو اللہ کا احسان قرار دیا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے بھائیوں کو ہم ملا دیا اور پورے خاندان کو آج یہاں پر جمع کر دیا. تو اس طریقے سے اللہ کا احسان فرماتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جب دیکھا کہ والد اور گھر کے تمام لوگ آ گئے تو اپنے والد کو پکڑا, اور اپنے والد کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنے والد کو شاہی دربار دکھایا. والد ایک زمانہ ڈھل جانے کے بعد, ایک زمانہ گزر جانے کے بعد بڑے غم افسوس کا مقام تھا, بڑی پریشانی اور دکھ جھیلتے ہوئے وہ تو مصر پہنچے تھے, اور ایک زمانہ وہاں پر کاٹا, غریبی فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے بعد اب عیش و عشرت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, نعمتیں مل چکی ہیں, تو کیوں نہ اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو, فائدہ اٹھائیں, اور کیوں نہ اس کا اظہار ہو. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد مکرم کا ہاتھ پکڑا اور تمام خزانے جہاں پر موجود تھے وہ تمام مقامات دکھائے, سونے کے خزانے دکھائے, چاندی کے خزانے دکھائے, زیورات کے خزانے دکھائے, کپڑوں کے خزانے اور ہتھیاروں کے مقامات دکھائے. آخر میں جب آپ نے اپنے باپ کو یعنی اپنے والد کو کاغذات والا مقام دکھایا, یعنی جو خط آئے تھے جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف سے, تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے, اتنے کاغذات تمہارے پاس موجود تھے, تم نے اتنے فاصلے سے مجھے خط بھی نہیں لکھا, تم تو تھے نا, تو تم نے خط کیوں نہیں لکھا. اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام سے کہا. آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے جبریل نے منع فرمایا تھا. جناب یوسف نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے منع فرمایا تھا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پوچھئے کہ تم نے انہیں منع کیوں کیا تھا, جبریل سے پوچھئے کہ کیوں منع کیے تھے. تو جناب یوسف علیہ السلام قربان جائیے, وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا تعلق جبریل علیہ السلام سے مجھ سے زیادہ آپ کا تعلق ہے, لہٰذا آپ ہی پوچھ لیجئے, آپ خود پوچھ لیجئے. جب آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیوں منع کیا تھا, تو جناب جبریل نے عرض کیا کہ آپ نے تو خود ہی کہا تھا نا کہ اسے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا, تو بھیڑیا کھا گیا ہوگا. وہاں بھی کچھ بات ایسی ہوئی. بہرحال جسے قرآن پاک نے بیان کیا فَأَخَافَهُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, مجھے خوف ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا. یعنی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو نکلے وہ آپ کے بیٹوں نے استعمال کر لیا. اب جو ہے یہ آپ کے لیے جو درد سر بن گیا وہ نکلنا. اور سب سے بڑی وجہ تو امتحان تھا, سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جناب یوسف کو بھی امتحان سے گزارنا تھا, جناب یعقوب کو بھی امتحان سے گزارنا تھا, اور بھائیوں کو بھی امتحان سے گزارنا تھا, اور اللہ تبارک تعالیٰ بھائیوں کو عام امتحانات سے گزار رہا تھا, اور دونوں نبیوں کو جناب یعقوب اور جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک تعالیٰ سخت امتحان سے گزار رہا تھا, اور اس کے بعد کامیابی سے ہمکنار فرمایا. اس طریقے سے جو ہے چونکہ انبیاء علیہ السلام کی شان بہت بلند و بالا ہوتی ہے, اس لیے ان پر امتحان بھی اسی طرح سے بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں. جیسے ان کی شان ہوا کرتی ہے اسی لحاظ سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے, اور پھر ان کی شان کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ انہیں امتحان میں کامیاب فرماتا ہے اور اس طریقے سے اجر عظیم سے مالا مال فرماتا ہے. جب زمانہ گزرتا رہا, زمانہ بیتتا رہا, جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم, جناب یعقوب علیہ السلام, تمام لوگ اب جو ہے مصر میں رہنے لگے, بڑے چین و سکون کی زندگی. وہ فقر و فاقہ کے ایام بھی گزر گئے جو 7 سال ہونے والے تھے, وہ تمام ختم ہو گئے. مصر میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور لوگ جو ہے خوشحال رہنے لگے.
بادشاہ بھی بہت لوگوں کے ساتھ بڑا ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش آتا تھا، لوگوں کا دل جیت لیا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے، لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی محبت تھی، بڑی قدر تھی، اس طریقے سے زندگی گزرتی رہی۔ مصر میں جا کر یعقوب علیہ السلام 24 سال رہے، کتنے؟ 24 سال رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مجھے شام میں اپنے باپ یعنی میرے جو باپ جناب اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا۔ جب آپ پر وفات طاری ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنے والد مکرم کا جسم اطہر لے کر شام گئے اور اپنے دادا اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں اپنے باپ جناب یعقوب علیہ السلام کو دفن کر کے پھر مصر واپس آ گئے۔ ابھی چونکہ مصر کے بادشاہ ہیں، معزول نہیں ہوئے، تو پھر مصر چھوڑے کیوں؟ اور اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں بادشاہت عطا کی گئی تو وہ چھوڑے کیسے؟ بہرحال شام میں اپنے والد کو دفن کیے اور دفن کرنے کے بعد مصر میں پھر آ جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی جن کا نام تھا عیس یا عیس یا عیس، عین یا صاد، یہ تین، تو اب جو ہے یہ دونوں بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو بھائی تھے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جڑوا تھے، دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے اور اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی، سیم دن ان کی وفات ہوئی۔ دونوں بھائیوں کی عمریں جو ہے 145 سال تھی، یعنی جناب یعقوب علیہ السلام کی اور جناب عیس، ان دونوں کی جو ہے وفات جو ہے سال بھی اور سال دن وفات کی کا دن جو تھا وہ بھی جو ہے وہ سیم تھا، برابر تھا، اور جو ہے وہ ان کی جو وفات کی تاریخ تھی اور جتنے سال کے تھے وہ دونوں کا سال بھی جو ہے 145 سال کے دونوں جو ہوئے۔ دونوں ہی اپنے باپ اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کا تابوت خاص قسم کی لکڑی سے بنوایا گیا تھا جس میں مصر سے شام آپ کو لے کر گئے تھے، کیونکہ لے جانا بڑا دشوار تھا، تو مصر سے جناب یوسف علیہ السلام جو تابوت میں جناب یعقوب علیہ السلام کو رکھ کر شام لے کر گئے اور پھر وہی شام میں تدفین عمل میں آئی۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام شام میں رہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے والد گرامی کے بعد رعایا کا بڑا خیال رکھتے رہے اور زندگی گزرتی رہی، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح تحلیل اور اس کی حمد و ثنا میں زندگی گزرتی رہی۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد 23 سال آپ یعنی جناب یوسف علیہ السلام ظاہری حیات میں رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ آخرت کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے۔ بادشاہ تو تھے ہی اور بادشاہی امور کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ بھی ایک خدمت خلق ہے، اور وہ بادشاہ امام عادل فرمایا گیا کہ وہ بادشاہ بھی رب کے بارگاہ میں جو ہے وہ بخش دیا جائے گا جو عدل و انصاف سے کام لے گا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے یہاں کوئی ظلم و زیادتی نہیں تھی، عدل و انصاف ہی تھا، لیکن چونکہ رعایا کے معاملات تھے اور بادشاہت تھی اور وہ تخت تاج کو جو ہے وہ بطور مجبوری استعمال کرتے تھے، ورنہ تخت و تاج سے انہیں کوئی محبت تھوڑی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم تھا، لہٰذا ان سے اچھا کوئی بادشاہ ملتا نہیں، اس لیے جو ہے انہیں بادشاہ منتخب فرمایا گیا اور یہ حکم خداوندی پر عمل ہو رہا تھا۔ لہٰذا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی تھی، بادشاہت بھی عطا کی تھی، لیکن اب جو ہے آپ کو جب یہ اس بات کا علم ہونا شروع ہوا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو آپ کی طرف جو آپ کی توجہ ہوا کرتی تھی وہ بادشاہت سے ہٹ کر جو ہے اپنی آخرت کی طرف آپ نے توجہ زیادہ جو ہے وہ لگانا شروع کیا اور اپنے رب کے حضور دعا فرماتے ہیں، جسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے ایک سلطنت عطا فرمائی، بڑی بادشاہت عطا فرمائی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا ہے۔ کسی نے اگر کوئی بات مجھ تک پیش کر دی، خوابوں کی تعبیر میں بیان کرتا ہوں، کسی نے کوئی بات میرے سامنے رکھ دی تو میں خواب کو بتاتا ہوں، خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں، خواب کا حل بھی بتاتا ہوں، یہ تو نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے۔ دنیا اور آخرت نے مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ مجھے جو ہے مسلمان ہو کر اٹھا اور اس کے بعد مجھے صالحین اپنے نیک بندوں سے جا کر ملا دے۔ اس طریقے سے جو ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے موت کی تمنا کی، حالانکہ موت کی تمنا جائز نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ آدمی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے، نہیں، یہ ایسا دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں اگر موت کی تمنا ہو تو یوں کہے، کیا کہے کہ اے اللہ جب تک تو مجھے زندگی دیتا ہے بہتر زندگی عطا فرما، اور جب موت دے تو بہتر موت عطا فرما۔ یہ حکم ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں۔ حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میرے حق میں زندگی ہو تو بہتر دے، بہتر زندگی عطا فرما، اور جب موت دے تو بہترین موت عطا فرما۔ بظاہر ہے اللہ موت دے دے، اس طریقے سے جو ہے وہ حکم نہیں ہے کہ بندہ دعا کرے، اور اگر اس نے دعا کر لی پتہ نہیں کس حال میں اسے موت آ جائے
بغیر کسی تیاری کی موت آ جائے تو پھر وہ شرمندہ ہوگا, پچھتائے گا اور افسوس کرے گا. لہٰذا جو ہے موت مانگنے کی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی جیسی نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب اسے موت دینا ہے, لہٰذا موت کی تمنا نہ کرے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جو ہے ظاہری طور پر تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ موت کی تمنا کرتے, اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے قرب خاص کے لوگوں کے ساتھ ملا. اس دعا کا تعلق موت کے بعد اللہ کے مقربین سے لائق ہونے کے ساتھ ہے, در حقیقت موت کی دعا نہیں ہے. یعنی یہ جو جناب یوسف علیہ السلام فرماتے کہ مجھے جب موت دینا تو مجھے صالحین جو ہے مسلمان بنا کر موت دینا, اور جب میرا حشر ہوگا تو مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمانا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے جو ہے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما. چونکہ جناب یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نیک بندے تھے ہی, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ صالحین کو قربت مل جائے تاکہ جو ہے وہ زندگی کی ناؤ جو ہے وہ پار لگ جائے. اور وہ تو جناب یوسف علیہ السلام ہیں, ان کا تو بیڑا پار ہی ہے, ان کے صدقے میں جو ہے وہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو وہ یہ صالحین یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو قرب خاص کے لوگ ہیں ان ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ان کی خاص ان کے صحبت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار تیرے جو صالحین بندے ہیں ان کی دعاؤں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں موت دے تو ان کی صحبت میں موت دے, اور جب ہمیں اٹھا تو ان کی صحبت میں اٹھا. اس طریقے سے جناب یوسف علیہ السلام دعا فرماتے ہیں. آپ کی وفات کے بعد مصری لوگوں میں تنازع ہو گیا, مصر کے لوگوں میں تنازع ہو گیا کہ نہیں بادشاہ کو ہم لے جائیں گے, بادشاہ کو ہم لے جائیں گے, بادشاہ کو ہم لے جائیں گے. اس طریقے سے جناب یوسف کے جو مقدس جسم اطہر کو لے جانے کی بات چل رہی تھی اور آپس میں تنازع ہو گیا. ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہمارے محلے میں دفن کیے جائیں, سب اپنے اپنے علاقے میں لے جانے کے چکر میں تھے کہ ایسا کہ ہم لے جائیں گے, ہم لے جائیں گے. بادشاہ ہمارے تھے, ہمارے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے اور ہماری بہت سنتے تھے, ہماری فریاد کو سنتے تھے اور ہمیں کبھی انکار نہیں کیا. نہ جانے بہت بے شمار خصائص اور فضائل بتانے لگے اور سب بول بول کے جو ہے یہ اس چکر میں تھے, تنازع ہو گیا. اب وہ کیسے آپ سے برکت حاصل کریں گے یہ بات چل رہی تھی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی ہو کہ نہیں ہم لے جائیں گے, ہم نے کہہ دیا ہم لے جائیں گے تو ہم لے جائیں گے بس. تو اب یہ اس بات پر جھگڑا ہو جائے, قریب تھا. آخرکار کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے جناب یوسف علیہ السلام کو, تاکہ اس پانی کے سے جو شہر والے تمام جو ہے, کیونکہ وہ دریائے نیل میں ہوگا, وہ تو دریائے نیل میں ہوگا تو دریائے نیل کے ذریعے سے جو پانی جائے گا وہ برکت والا پانی ہوگا, لہٰذا اس سے پورا شہر پیے گا تو تمام شہر متبرک ہو جائے گا. تو یہ بات چل رہی تھی. اب حضرت اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کو دریائے نیل کے دائیں جانب دفن کیا گیا, دریائے نیل ہے, دریائے نیل کے دائیں جانب دفن کیا گیا تو اس طرف کا علاقہ سر سبز و شاداب ہو گیا, ہرا بھرا ہو گیا, اور دوسری جانب خشک ہو گیا. دائیں جانب ہو گیا, بائیں جانب خشک ہو گیا. پھر آپ کے صندوق کو نکال کر دریائے نیل کے بائیں جانب دفن کیا گیا تو دائیں جانب خشک ہو گیا اور یہ بائیں جانب والا سر سبز و شاداب ہو گیا. اب ایسا ہو گیا کہ آپ کو دریائے نیل کے درمیان میں جو ہے دفن کیا گیا, نہ ادھر کا خشک رہے نہ ادھر کا خشک رہے, ہے نا, ایک طرف کے لوگ محروم کیوں رہے. لہٰذا جو آپ کو بیچ جو ہے وہ دفن کیا گیا, یہاں تک کہ دونوں جانب جو ہے سر سبز و شاداب ہو گیا, دائیں بھی بائیں بھی ہے, دونوں جو ہے وہ خوش نصیب ہو گئے, محروم نہ رہے. آپ کا جسم اطہر اسی طرح دریائے نیل کے درمیان میں رہا. 400 سال بعد جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بنو اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے روانگی اختیار کی. ساتھ لے کر جب مصر سے جا رہے تھے تو آپ کے جسم اطہر کو بھی ساتھ لے گئے, یہاں تک کہ شام میں اپنے آبا و اجداد کے ساتھ دفن کر دیا گیا آپ جناب یوسف علیہ السلام کو. تو سبحان اللہ, کیسے لوگ تھے, کتنا پاکیزہ عقیدہ تھا ان کا. یہ بھی ایک عقیدے کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو جسم مبارک ہے, انبیاء جب اللہ کے نبی جب روئے زمین پر ہوتے ہیں تو ظاہری طور پر بھی ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے اور بعد وصال بھی ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اس کی اگر آپ کو مثال دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے کہ اہل مصر زندگی بھر تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے فائدہ اٹھا ہی رہے تھے, بعد وفات بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے پورے علاقے کو سرسبز و شاداب کر دیا تھا. تو وہ ظاہری طور پر تو تھے نہیں, لیکن ان کے جسم اطہر کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے کسی کو محروم نہ رکھا, ہر کوئی فیض پا رہا تھا, ہر کوئی ان کی برکتوں سے مالا مال ہو رہا تھا. اس کے بعد آپ کے وفات کے وقت آپ کے پسماندگان میں یعنی جناب یوسف علیہ السلام کے جو وارثین میں جو ہے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی. ایک بیٹے کا نام افراہیم اور دوسرے کا نام میشا تھا. افراہیم کے بیٹے کا نام نون اور نون کے بیٹے کا نام یوشا.
جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے اور دریائی سفر میں ان کے ساتھ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تذکرہ چڑھتا ہے کہ جناب خضر سے ملاقات کرنے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے تھے، اللہ نے حکم دیا تھا، تو یوشع بن نون کے ساتھ نکلے تھے. جنہوں نے مچھلی لی تھی وہ روایت آپ سنے ہوں گے، اگر کبھی ذکر آیا تو انشاءاللہ آپ سنیں گے تفصیل سے. تو یوشع بن نون کے ساتھ آپ نکلے تھے، پھر مچھلی جو ہے وہ گرمائی گئی تھی، پک گئی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک نے اس میں زندگی عطا فرمائی اور مچھلی سرنگ میں چل دی، تو ایسا چل دی کہ پھر اندر چلی گئی. پھر وہ مچھلی جو ہے حرکت کری. بتائیے پکنے کے بعد مچھلی جو ہے پھر زندہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد اسے وہ زندگی مل گئی. تو اس طریقے سے جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات کے وقت یوشع بن نون تھے وہ آپ ہی کی اولادوں میں سے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی بیٹی کا نام رحمہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی جس کا نام رحمہ تھا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے کیا ہوئے بھائی بتائیے؟ داماد ہوئے، سسر ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام سسر ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام داماد ہوئے. ٹھیک. یوسف علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مصر کی حکومت، اب آپ کے بعد حکومت کا خاتمہ ہوا، پھر بنو عمالقہ کے ہاتھ میں آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بنو اسرائیل ان کے زیر تسلط رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہیں نجات دلائی. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے مصر کو ایک عظیم منصب عطا کیا تھا. نبیوں کا سلسلہ وہاں پر چلا، یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے. اس طریقے سے مصر میں پھر مختلف قومیں آتی رہی اور مختلف حکومتیں چلتی رہی. آج بھی جو ہے مصر موجود ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، بڑی تاریخی روایت وہاں پر موجود ہے، تاریخی وراثتیں موجود ہے، پیرامڈ ہے، اہرام مصر ہے، اور مصر میں قدیم لائبریریاں ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود ہے. یہاں تک کہ مصر میں فرعون بھی ہے، اور ایک فرعون نہیں ہے، بے شمار فرعون کی لاشیں موجود ہیں. اس کے علاوہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دریائے نیل میں جسے اللہ تبارک نے عذاب کی صورت سے دوچار کیا تھا، غرقیاب کیا تھا، وہ فرعون بھی جو ہے مصر کے اندر پیرامڈ میں محفوظ ہے. اور قرآن پاک نے کہا کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، کہ آج کے دن ہم تجھے جو ہے محفوظ کریں گے تاکہ تو اپنے آنے والوں کے لیے درس عبرت بن جائے. تو نے جس طریقے سے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ دیکھ کہ تو کتنا مجبور ہے، کتنا بےکس ہے. تو بادشاہ کیا بن گیا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا. لے آج تیرا جو ہے یہی حشر ہوگا. زمین نے، پانی نے اسے اٹھا کر پھینکا، زمین نے بھی قبول نہ کیا، تو نہ جانے کہاں کہاں جو ہے وہ ڈر بدر بھٹکتا پھرا، اور پھر اس کے بعد جو ہے لا کر اسے ممی کے اندر رکھ دیا گیا. ممی مطلب اس کو کہتے ہیں، ممی مطلب ماں نہیں، ممی ایک صندوق کو ممی کہتے ہیں. اس کے اندر رکھا گیا، اسے مسالہ وغیرہ لگا کر رکھا گیا. اب جس دن ہوگا دیکھیے گا وہ ویسے ہی فرائی ہوتا ہوگا، وہ سورج کی روشنی سے ویسے ہی ختم ہو جاتا ہوگا وہ. بہرحال یہ اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اور آخرت کے دن اس سے دردناک اور سخت عذاب ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نبیوں کا قصہ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شمار درس عبرت موجود ہے، وقت کم ہوتا ہے، باتیں بہت ہوتی ہے. میں بھی بڑا ڈسٹرب رہتا ہوں کہ کیا کیا کہوں، کچھ کہوں تو کچھ رہ جاتا ہے، اور کچھ رہ جاتا ہے تو پھر مزہ نہیں آتا. تو بہت کم وقت میں جو ہے وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. دل جمی کے ساتھ آپ سنتے ہیں، یہ مقدس مہینہ ہوتا ہے، دل جمی کے ساتھ آپ سنا کریں. بے شمار ثواب اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بیٹھنے کا ثواب، سننے کا ثواب، مجلس خیر میں شرکت کا ثواب. آپ تراویح پڑھتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، یہ بے شمار ثواب ہے، اور یہ زندگی کے لیے، ہماری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو ہم سب کو اسے غنیمت جان کے اس پہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہود علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، آپ انشاءاللہ شرکت بھی کریں گے اور اسے سیکھنے، سمجھنے، سننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بادشاہ کریمہ کا سزا پروردگار عالم تیری توفیق سے ہم نے جو نیک جائز باتیں کہی، پروردگار عالم ان تمام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. جو کچھ درس ہم سب کو درس کے ذریعے سے، پروردگار تاریخ انبیاء کے ذریعے سے جو درس ہمیں ملتا ہے، ان درس پر، ان سبق پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا
فرما, برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ماہ رمضان مبارک کے ان ایام میں ظاہری پوشیدہ تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے, ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. پروردگار عالم ہم سب پر کرم فرما, رحم فرما, ہمارے دلوں میں جو بھی نیک جائز تمنا ہے تمام تر جائز تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار عالم جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں انہیں خوب سے خوب تر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما, تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پروردگار عالم یہ جو دعا کریں پروردگار عالم کی دعاؤں کو قبول فرما, اور یہ جن کے حق میں دعا کریں ان کی دعاؤں کو قبول فرما, جو آمین کہیں ان کی آمین کو قبول فرما, جو دعا کریں ان کی دعا کو قبول فرما, مانگنے سے زیادہ عطا فرما, بن مانگے عطا فرما. پروردگار عالم تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.